السلام علیکم۔ تیرے رابطے میری ہر دعا ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 9۔ صبح مشال اپنے روم سے باہر آئی تو پورا گھر سنسان لگ رہا تھا، جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ مشال ڈرتے ڈرتے کچن میں گئی، فریج میں سے پانی کی بوتل نکال لی اور پانی پینے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ مشال کو وہاں گزارا ہوا اپنا بچپن یاد آ رہا تھا۔ اس گھر میں اپنے باپ کے ساتھ ہنسنا، کھیلنا، انہیں تنگ کرنا، سب اسے یاد آ رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی آنکھیں کب بھر آئیں۔ چھوٹی پپی، آپ کو کچھ چاہیے؟ بشیرہ نے ادب سے پوچھا۔ بشیرہ کی آواز پر مشال چونکی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مشال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پپی جی، ایک بات کہوں؟ بشیرہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ جی جی، آپ ضرور کہیں۔ کنین صاحب بہت قسمت والے ہیں جنہیں آپ جیسی بیوی ملی، ورنہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتی تو وہ اس ٹائم کچن میں تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ بشیرہ نے منہ بنا کر کہا۔ وہ ایسا نہیں کہتے، ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کوئی جلدی اٹھ جاتا ہے اور کوئی لیٹ۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، تائی اور ابیر کب اٹھتے ہیں؟ ابیر بیبی تو چلی گئی اور بڑی بیگم صاحبہ کا جب دل کرتا ہے وہ تبھی اٹھتی ہیں۔ ابیر اتنی جلدی یونیورسٹی چلی جاتی ہے، ناشتہ بھی نہیں کرتی کیا؟ جی بی پی جی، وہ جلدی چلی جاتی ہیں اور ناشتہ کبھی کرتی ہیں کبھی نہیں، بشیرہ نے تفصیل بتائی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے چائے کا سامان بتا دیں کہاں ہے، مجھے اپنے لیے چائے بنانی ہے۔ بی بی جی، آپ کیوں بنانے لگیں چائے؟ میں بنا دیتی ہوں۔ نہیں، میں اپنے لیے خود بناؤں گی، آپ بس مجھے سامان بتا دیں۔ جی اچھا۔ آپ ابھی تک اٹھے نہیں؟ آفس نہیں جانا؟ مشال اس کے سر پر کھڑی بول رہی تھی۔ کنین نے ایک آنکھ کھول کر مشال کو دیکھا، پھر ایک دم مشال کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لٹا لیا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں مسز کنین، آج میرا ولیمہ ہے، اس لیے آج تو میں آفس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کنین مشال کی لٹکان کے پیچھے کرتا ہوا بولا۔ کنین پر ہمارا تو کوئی ولیمہ نہیں ہے اور ہمارے گھر تو کوئی مہمان بھی نہیں ہے، مشال نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہاں جانتا ہوں کہ ہمارا ولیمہ نہیں ہے، موم نے تم سے شادی کے لیے یہی شرط رکھی تھی، اس لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکا، مجھے بس ہر حال میں تم سے شادی کرنی تھی، سو مجھے موم کی ہر بات ماننی پڑی۔ کنین اداسی سے بولا۔ ارے کوئی بات نہیں، تائی امی نے ابھی تو آپ کی شرط مان لی تھی نا، اب ہم ایک ساتھ تو ہیں، اللہ کا تھوڑا احسان ہے۔ اچھا اب مجھے چھوڑے بھی میں آپ کے لیے ناشتہ بناؤں؟ تم بس خاموشی سے میرے ساتھ لیٹی رہو، ناشتہ بوا بنا لے گی، ویسے بھی صبح صبح مجھے تم چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کنین اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں صبح صبح، اور ویسے بھی میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ گہری نیند میں سو رہے تھے، جس پھول کو اپنے ساتھ لے کر سویا تھا، جب اس پھول کی خوشبو مجھ سے دور ہوئی تو میری آنکھ فوراً کھل گئی۔ کنین خمار بھرے لہجے میں بولا۔ کنین دن کے 11 بج رہے ہیں۔
ابیر مشال کے روم میں داخل ہوئی تو وہ نماز ادا کر رہی تھی۔ ابیر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، دل میں اس سے اپنا رویہ بھی یاد آ رہا تھا۔ پھر سوچا میں نے کچھ غلط بھی نہیں کہا، یہ ایسے ہی ہے، اچھے بننے کی ایکٹنگ کرتی ہے۔ ابیر ابھی اپنے خیالوں میں ہی کھوئی تھی جب مشال نے اسے آواز دی، ابیر تم میرے روم میں؟ مشال اسے اپنے روم میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی، کیونکہ جب سے مشال شادی کر کے آئی تھی ابیر نے اس کے روم میں قدم نہیں رکھا تھا۔ مشال کی آواز پر ابیر چونکی، یہ صرف تمہارا روم نہیں ہے، میرے بھائی کا بھی ہے۔ ابیر سپاٹ لہجے میں بولی، جی۔ مشال کچھ بول ہی نہ پائی۔ مجھے تمہارا ایک ڈریس چاہیے، کل میری پریزنٹیشن ہے اور اس میں مجھے سادہ شلوار قمیض میں جانا ہے، تو سوچا تم سے مل جائے گی، تم تو وہی پہنتی ہو نا۔ ابیر کا انداز طنزیہ تھا۔ میرے وارڈروب میں جو پسند ہے خود لے لو۔ ابیر اس کے وارڈروب کی طرف مڑی، اس میں سے بلیک کلر کا سوٹ نکالا اور واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب اب مشال نے اسے آواز دی، ابیر بولو، ابیر نے بیزاری سے کہا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ابیر کندھے اچکا کر چلی گئی اور مشال بت بنی وہیں کھڑی رہی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ابیر کو اپنے پاس بٹھائے، اسے ڈھیر ساری باتیں کرے جیسے وہ اور اشال کرتے تھے، پر اس کی نفرت نے مشال کو کچھ کہنے سے روک لیا۔ ابیر یوں ہی پہنچی تو سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ بلیک کلر کے سادہ شلوار قمیض زیب تن کیے، گلے میں دوپٹہ لیے، بالوں کو سلیقے سے کندھے پر ڈالے وہ انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی، پر اس پر ہلکی ریڈ لپسٹک جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی، آج اس کا حسن دیکھنے والے کو بہکنے پر مجبور کر دینے والا تھا۔ حیدر پیپر دیکھ کر ہال سے نکل رہا تھا جب اس کی نظر ابیر پر پڑی۔ حیدر تو وہی کھڑا بے سختہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آج اسے پہلی بار لگا تھا کہ اسے ابیر اچھی لگنے لگی ہے۔ بھائی کہاں کھو گئے ہو؟ میں کب سے آپ کو آوازیں دے رہا ہوں۔ ہنی کی آواز پر چشمان چونکا۔ نہیں میں تو یہیں ہوں، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ چلے پھر، ہاں چلو۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ چشمان نے گاڑی سٹارٹ کی پر خیال اسے ابیر کے ہی آ رہے تھے۔ بھائی اس کا نام ابیر ملک ہے، میری کلاس فیلو ہے، بہت مغرور ہے، ہنی نے تفصیل بتائی۔ ہنی کی بات پر چشمان کو دھچکا لگا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، مجھے پتہ ہے، بظاہر وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ اوہ، تو جناب نے تو پوری انفارمیشن پہلے سے ہی لے رکھی ہے، ہنی نے چھیڑا۔ بکو نہیں، فائزہ کی دوست ہے، ایک دو بار ملاقات ہوئی ہے۔ لو جی، بات ملاقات تک پہنچ گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہنی تم نے اب کوئی فضول بات کہی تو میں گاڑی سے تمہیں اتار دوں گا، چشمان نے دھمکی دی۔ اچھا کچھ نہیں کہتا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ہنی پھر اسے دیکھ کر بولا، ویسے بھائی ہے تو بہت پیاری، ہنی کے بچے، میں سچ میں تمہیں گاڑی سے اتار دوں گا اگر تم نے اب کچھ کہا۔ اچھا نہیں کہتا، اپنی بار آپ مجھے چھیڑ لیں وہ ٹھیک ہے، اور میں کچھ کہہ دوں تو آپ غصہ کرتے۔ ہنی منہ بنا کر بولا، اچھا اب زیادہ ڈرامے نہ کرو، جب میرا دل کسی پہ آئے گا تو ضرور چھیڑنا، پر ابھی نہیں۔ اور مجھے آج لگا آپ کا ابیر ملک پر دل آ گیا ہے۔ ارے کہاں، وہ تو بس میں اسے ایسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کا مطلب یوں نہیں کہ تمام لڑکیوں کی طرح وہ بھی آپ کی بہن ہے۔ ہنی نے سوالیہ نظروں سے چشمان کو دیکھا۔ اب میں نے یہ بھی نہیں کہا، اس کے جواب پر ہنی نے جاندار قہقہ لگایا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت خوبصورت، تمہیں دیکھ کر آج میں بس یہ سوچ رہا ہوں اگر تم اس طرح کی ڈریس پہنا کرو تو اور زیادہ اچھی لگو۔ آج احمر اس کی دل کھول کر تعریف کر رہا تھا۔ تھینکس، لیکن میں اس طرح کی ڈریسنگ کرتی نہیں ہوں، آج بھی صرف آپ کے کہنے پر کی ہے۔ جانتا ہوں، اور مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ تم نے میرے کہنے پر آج ایسی ڈریسنگ کی، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج آپ میرے کہنے پر مجھ سے ملنے آئے۔ ابیر کو اسے اپنے سامنے دیکھ کر عجیب سی خوشی ہو رہی تھی۔ وہ تو مجھے آنا ہی تھا، جب تم میری فرمائش پوری کر سکتی ہو تو کیا میں تمہاری نہیں کر سکتا؟ احمد محبت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں احمر، اور میں خود بھی نہیں جانتی کہ میں کیوں خوش ہوں۔ ابیر کی بات پر احمر ہنسنے لگا اور ابیر بس اس کو ہنستا دیکھ رہی تھی۔ اسے آج لگا تھا کہ وہ احمر سے محبت کرنے لگی ہے۔ حنان کمرے میں آیا تو اس کا فون بجا۔ پاکٹ سے فون نکال کر دیکھا، سامنے جس کا نمبر چمک رہا تھا اسے دیکھ کر ہنی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور فوراً کال اٹینڈ کی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، اشال نے مختصر جواب دیا۔ ہاں یار، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، اشال نے مختصر جواب دیا۔ یار ابھی تک ناراض ہو، اور مجھے تو وجہ بھی نہیں پتہ کہ تم کیوں ناراض ہو۔
ہنی اداسی سے بولا، ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں یہ نہیں پتہ کہ میں کیوں ناراض ہوں۔ حنان صاحب، اب کی شادی پر تم نے مجھے بات تک نہیں کی، مجھے مسلسل اگنور کیا جاتے ہوئے مجھے اللہ حافظ تک نہیں کہا، اور اب مجھے کہہ رہے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیوں ناراض ہوں۔ بہت ہی سنگ دل ہو تم، بس ایک میں ہی پاگل ہوں جو تم سے ناراض ہونے کے باوجود تمہیں خود کال کی، پر اب نہیں کروں گی کہتے ہوئے لائن کاٹ دی۔ ہنی نے دوبارہ اس کے نمبر پر کال کی جو اس نے کچھ دیر بعد اٹھا لی۔ جی بولیں، اشال نے بڑی بے رخی سے کہا۔ یار ایشی، تم مجھے کچھ بولنے کا موقع دو گی تو ہی میں کچھ بولوں گا۔ ہنی اداسی سے بولا، اچھا اب بولو، کس لیے فون کیا؟ اشال کا انداز اب بھی ویسا ہی تھا۔ اچھا آپ اپنا موڈ تو ٹھیک کر لو پلیز، میں تمہیں اتنے دن سے فون کر رہا ہوں پر تم نے میری کال اٹینڈ نہیں کی، اس لیے پھر میں نے سوچا کہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو تم خود ہی کر لو گی۔ ویسے یہ کوئی نئی بات ویسے یہ کوئی بات نہیں تھی جس پر تم مجھ سے ناراض ہوئی تھی۔ ارے تمہیں کیا پتہ لڑکیاں کن کن باتوں پر ناراض ہوتی ہیں، وہ تو میں معصوم ہوں جو تم سے ناراض نہیں ہوتی، اور اگنور کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی مسٹر حنان۔ میں نے اگنور نہیں کیا تھا یار، اصل میں بھائی کو ہم دونوں کے بارے میں پتہ چل گیا، اس لیے اس دن جب تم مجھ سے چھپ کر ملنے آئی تھی تو بھائی نے ہماری باتیں سن لی تھی اور وہ مجھے ابھی تک بہت تنگ کرتے ہیں۔ ہائے کتنے مزے ہیں تمہارے، تمہیں کوئی میرے نام سے تنگ کرنے والا تو ہے، ادھر میں ہوں کہ اگر آپ ہی کے سامنے تمہارا نام بھی لے دوں تو کہیں گی بھائی بولا کرو بڑا ہے تم سے۔ اشال اداسی سے بولے اور ہنی نے اس کی بات زوردار کہہ کر لگایا۔ آج چشمان کی فلائٹ تھی، سب اسے چھوڑنے ایئرپورٹ پہنچے ہوئے تھے۔ فریحہ کا تو رو کر برا حال تھا، وہ ایک دو ماہ کے لیے تو بھیج دیتی پر وہ 2 سال کے لیے اپنی اولاد کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ماما پلیز مت روئیں، میں کون سا ساری زندگی کے لیے جا رہا ہوں، بس کچھ عرصے کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ پر بیٹا تمہارے بغیر یہ کچھ عرصہ بھی بہت مشکل سے گزرے گا، فریحہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ماما آپ روئیں گی تو میں کمزور پڑ جاؤں گا اور میں یہی نہیں چاہتا، چشمان اداسی سے بولا۔ اچھا آپ نہیں روتے اور وہاں اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھنا۔ جی میں رکھوں گا، آپ اپنا خیال رکھے گا، کہتے ہوئے ہنی کی طرف متوجہ ہوا جو گمسم کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ہنی یار دیر ہو رہی ہے، بار بار میرا نام پکارا جا رہا ہے، مجھ سے ملو گے نہیں؟ چشمان نے سوال نظروں سے ہنی کو دیکھا۔ ہنی فوراً اس کے گلے لگ گیا۔ بھائی میں آپ کو بہت مس کروں گا، پتہ نہیں یہ وقت کیسے گزرے گا، کہتے ہوئے ہنی کی آنکھیں بھر آئیں اور چشمان کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، لیکن ہمت کرتے ہوئے ہنی کے کان میں سرگوشی کی، تمہیں اشال میری یاد نہیں آنے دے گی اور خود سے الگ کیا، مجھے بھول مت جانا ہنی، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جب میں واپس آؤں تو مجھے صرف اپنا بھائی نہیں اپنا دوست بھی ویسے ہی چاہیے جیسے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جی بھائی۔ جلال صاحب سے مل کر وہ ایک پل کے لیے بھی رکا نہیں اور نہ ہی مڑ کر کسی کو دیکھا، اپنی آنکھیں رگڑتا چلا گیا۔ کیا ہوا تمہیں موڈ آف ہے؟ اشال نے ہنی کو فون کیا پر وہ صحیح سے بات نہیں کر رہا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس بھائی کی یاد آ رہی تھی، ہنی اداسی سے بولا۔ اچھا ویسے ایک بات ہے ہنی، کیا؟ ہنی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہی کہ تم چشمان بھائی کے لیے یہ لفظ بول رہے ہو پر کبھی تم نے میرے لیے نہیں کہا۔ اشال میری جان مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے، وہ بظاہر ناراضگی سے بولی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہنی ہنسنے لگا اور اشال یہی چاہتی تھی۔ ہنی جی تم ماموں سے کہو نا ہمارے رشتے کی بات کریں امی سے، اشارہ بھی پورا 1 سال ہے میری اسٹڈی کمپلیٹ ہونے میں اور میں چاہتا ہوں کہ تم ایم اے کرو۔ ارے مجھے نہیں پڑھنا آگے، بی اے بھی میں نے بڑی مشکل سے کیا ہے اور ویسے بھی مجھے آگے پڑھ کر کون سا کوئی بڑی افسر لگ جانا ہے، بس تمہارے بچوں کے پیمپر ہی تو بدلنے ہیں، اس کے لیے ایم اے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اشال بڑے مزے سے بول رہی تھی۔ اشال کی بات پر ہنی کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ کچھ شرم کر لو، کیسی فضول باتیں کرتی ہو تم، مجھے نہیں کرنی تم سے بات، اللہ حافظ کہتے ہوئے فون بند کر لیا اور ادھر اشال کا ہنس کر برا حال تھا۔ مشال نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو سامنے ہی کنین بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مشال نے اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، یہی کہ مجھ جیسے گناہ گار کو بھی اتنی نیک لڑکی مل سکتی ہے جس نے کبھی نماز بھی دل سے ادا نہیں کی، اسے تم جیسی بیوی ملی۔ کنین اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ ایسا مت سوچیے، آپ کو پتہ ہے کہ یتیم لڑکی سے شادی کرنا کس قدر نیک عمل ہے، آپ چاہتے تو آپ جس مرضی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے، آپ نے میرا انتخاب کیا، یہ میری خوش قسمتی ہے جو مجھے آپ جیسا شوہر ملا، بس ایک چیز آپ کی مجھے اچھی نہیں لگتی، جو آپ نماز ادا نہیں کرتے، مشال نے منہ بنا کر کہا۔
اچھا میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اب ریگولر نماز ادا کروں۔ پھر کچھ یاد آنے پر بولا مشال میں اپنے روم مشال میں اور موم بزنس میٹنگ کے سلسلے میں اٹلی جا رہے ہیں، میں تو یہ چاہتا تھا کہ تم بھی چلو پر موم نہیں مانی، اگر تم چچی کی طرف جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں کل چھوڑ آؤں گا۔ نہیں میں ادھر ابیر کے ساتھ رہوں گی، وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ مشال فکر مندی سے بولی۔ ارے میری جان وہ آتی ہے اس ایسے رہنے کی، پہلے کی بات اور تھی، اب میں یہی ہوں، اب میں اکیلے نہیں رہنے دوں گی اسے، مجھے خوشی ہے مشال وہ تمہارے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے اور تمہیں اس کی فکر ہے۔ نین وہ میری بہن ہے بالکل ایسے جیسے اشال۔ مشال کی بات پر نین نے اس کے رخسار پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی، جس سے اشال فوراً پیچھے کیا ہوا؟ میں نے کچھ کہا؟ نین نے معصومیت سے پوچھا۔ بہت برے ہیں آپ، ہٹے میرے راستے سے، کہتے ہوئے روم سے چلی گئی۔ چلو یار شاپنگ پر چلیں، مجھے کچھ نیو ڈریس لینے ہیں۔ عبیر فائزہ کو اپنے ساتھ جانے کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ ابھی ہم کچھ دن پہلے ہی اتنی زیادہ شاپنگ کرنے گئے تھے اور آج پھر اصل میں آج مجھے سمپل ڈریس لینی ہے۔ پر کیوں؟ تم تو وہ پہنتی نہیں ہو۔ پھر وہ ڈریس فائزہ نے اس والے نظروں سے اسے دیکھا۔ یار میرا دل کر رہا ہے بس اس لیے، ایک ہو اس مولوی کا دل کر رہا ہے، فائزہ ناگواری سے بولے۔ پہلی بات فائزہ اس سے مولوی مت کہا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا، اور دوسری بات اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس نے کیا کہا، یا میرا خود کا دل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں کہتی اسے مولوی، پر یہ تو سچ ہے کہ تم اس کے کہنے پر ہی کر رہی ہو، اور اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہیں اس مولوی سے میرا مطلب ہے کہ اس احمد سے محبت ہو گئی ہے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے واقعی احمد سے محبت ہو گئی اور مجھے ڈر لگنے لگا ہے اگر اس نے میری محبت سے انکار کر دیا تو۔ عبیر اداسی سے بولی۔ عبیر کی بات پر تو فائزہ کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے مذاق میں کہیں بات سچ ہو جائے گی۔ پھر سنبھلتے ہوئے بولی، عبیر وہ کیوں انکار کرے گا؟ تم میں کس بات کی کمی ہے؟ بلکہ اسے چاہیے کہ تم سے پہلے وہ خود اقرار کرے۔ چلو اب اداس مت ہو، شاپنگ پر چلتے ہیں۔ چشمان آفس سے واپس آیا تو آتے ہی ہنی کو کال کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں اور آپ کو بہت مس کرتا ہوں، ہنی اداسی سے بولا۔ ارے یار مس تو میں بھی بہت کرتا ہوں، پر اب کیا کیا جائے؟ یہی کہ اب آپ آ جائیں۔ ابھی نہیں آ سکتا، ابھی تو بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ ویسے ہنی یہاں تمہارے ہاتھ کی چائے کی طرح مجھے چائے نہیں ملی۔ وہ کیسے ملے گی؟ اتنے دل سے بناتا تھا آپ کے لیے، ہنی فخری انداز میں بولا۔ جی میں جانتا ہوں، اور بتاؤ وشال کیسی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، ہنی بیزاری سے کہا۔ کیا تم دونوں میں پھر سے لڑائی ہوگی؟ ہنی کے اس کا حال بتانے کے انداز سے لگا۔ نہیں بھائی یہ بات نہیں، وہ چاہتے کہ میں پاپا سے ہماری شادی کی بات کروں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اس نے کچھ غلط بھی نہیں کہا، تم پاپا سے کہو، چشمان سنجیدگی سے بولا۔ بھائی ابھی آپ کا رشتہ ہوا نہیں ہے، میری اسٹڈیز کو ابھی 1 سال پڑا اور آپ کہہ رہے ہیں میں پاپا سے بات کروں؟ ہنی نگواری سے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مت بات کرو، میں خود ہی بات کرتا ہوں کل بابا سے، اور تم میری فکر مت کرو، میرا جب دل کرے گا میں تو بھی شادی کروں گا۔ ارے پر عبیر ملک کا کیا ہوگا وہاں تک؟ ہنی شرارت سے بولا۔ ہنی کی بات پر چشمان کو دھچکا لگا۔ تم کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تم جانتے بھی ہو ایسی کوئی بات نہیں۔ جی جانتا ہوں ایسی بات ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں، ویسے بھی آپ اب تو کافی چینج ہو گئے، ہنی مجھے سے بتا رہا تھا۔ ہنی اب تم زیادہ بول رہے ہو، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگا ہوں۔ بھائی کہتے ہوئے لائن کاٹ دی، پر وہ خود جانتا تھا کہ عبیر اسے آج کل بہت یاد آنے لگی ہے۔ چلو میرے ساتھ ہاسپٹل، رات سے تمہاری طبیعت خراب ہے؟ نہیں مجھے کہیں نہیں جانا نین، میں ٹھیک ہوں۔ مشال کی آواز بھی بمشکل نکل رہی تھی۔ ایسے کیسے ٹھیک ہے؟ رات سے تم وامٹ کر رہی ہو، اپنی حالت دیکھو۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے جانے کے نین، مجھے نہیں جانا پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، کہتے ہوئے ڈاکٹر کو کال کی۔ اچھا کچھ دیر بعد ڈاکٹر آ گئی اور اس نے تسلی سے مشال کو چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد کنین کی طرف متوجہ ہوئی۔ ان کا بہت خیال رکھے اور میں کچھ میڈیسن لکھ کے دے رہی ہوں، آپ باقاعدگی سے دیں۔ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے؟ کنین نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ خوشی کی بات ہے، آج آپ باپ بننے والے ہیں، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، اور کنین کو تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ کنین نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی میں سچ کہہ رہی ہوں، بس اب آپ ان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اب میں چلتی ہوں، چلے میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ آتا ہوں۔ نین ڈاکٹر کو چھوڑ کر واپس روم میں آیا تو مشال آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ مشی، نین نے محبت سے پکارا۔ مشال نے بمشکل آنکھیں کھول کر کنین کو دیکھا۔
کیسا فیل کر رہی ہو؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا میں باپ بننے والا ہوں۔ تھینکس مشال۔ نین کے چہرے پر خوشی کے رنگ واضح صاف واضح تھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی خوشی دی۔ چلے اب آپ جانے کی تیاری کریں، میں نے آپ کی پیکنگ نہیں کی، پلیز آپ خود کر لیں۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا تمہیں چھوڑ کر، میں بس تمہارے پاس رہوں گا، تمہارا خیال رکھوں گا۔ نہیں نینا آپ جائیں، میں ٹھیک ہوں، اور تائی امی کیا کہیں گی؟ کچھ نہیں کہیں گی، میں بات کر لوں گا ان سے، اور ہاں بس آرام کرو، میں بوا سے کہتا ہوں تمہارے لیے فریش جوس بنا کر لائے۔